سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات مکمل کر دی، جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا۔ جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا لبے لباب ہے جو ہم نے تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر صرف کیا۔ اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی۔ ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کی جستجو میں ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ بہت بنی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی معلوم کرتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ آگ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ تو بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب وہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ سائنس ہے۔ اور جو اس جانکاری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ سارے کے سارے ڈیری ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو مانتی نہیں۔ اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا یعنی عجوبہ، سب سے بڑا لطیفہ کہیں، سب سے بڑا عجوبہ کہیں، سب سے بڑا جو ہے نا حیرت کی بات کہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں مان سکتا کہ گھڑی خود بن سکتی، کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گلاس خود بن سکتا ہے، اور جو انسان یہ نہیں مانتا کہ گھڑی خود بن سکتی ہے، موبائل خود بن سکتا ہے، گلاس جیسی چیز خود بن سکتی ہے، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ چاند، ستارے، آسمان، یہ سارا کچھ خود بن گیا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اور سب سے بڑے اچنبے کی بات۔ اس سے آپ ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اس علم کے اندر شیطان اس درجے اندر گھس کے سیاہی ہو رہا ہے، وگرنہ اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ قرآن مجید کا یعنی قرآن نے یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے اس کو اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو خیر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل آئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ جو شخص کائنات پر جتنا زیادہ غور و فکر کرے وہ اتنا اللہ کے قریب جاتا رہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر، آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بناوٹ پر، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو بالکل اس کے الٹ رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو دیکھ سکیں یا سورج کو دیکھ سکیں یا آسمان کو دیکھ سکیں، اتنے مصروف ہیں۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو پھر بھی رات کو آسمان دیکھ لیتے تھے، لیکن اب ہمارے ہم بھی آسمان دیکھنے کا موقع کم ہی میسر آتا ہے لوگوں کو۔ ہم موبائل دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہیں، آسمان دیکھنے کا موقع تو نہیں میسر آتا۔ لیکن جو ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آگے پیچھے آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں مگر یہ کہ حقیقت نہیں دیکھ رہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو سمجھے وہ نظر کیا؟ تو یہ شے کی ایک ظاہر تو نظر آ رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت کبریٰ ہے پنہاں،
جو खालिक की ऐसी उसको नहीं देख सकते। ये एक आज के दौर का अलमिया कहें, इससे पहले मैंने लतीफा कहा था, लेकिन अब मैं यहां आके आपके सामने रखता हूं अलमिया कहें, इसे आप आज की ट्रेजेडी कहें। और ये सबसे बड़ी दज्जालियत है कि आपके पास मालूमात का तो खजाना आ गया, लेकिन ये कि कायनात के बारे में तो जानकारी आ गई, लेकिन उसके पीछे जो असल हकीकत है उस तक निगाहें नहीं पहुंच सकी, पर्दा पड़ गया, वहां तक इंसान का इल्म नहीं जा सका। यह सबसे बड़ी महरूमी है इंसान की। तो बहरहाल कुरान मजीद ने अपनी बात समझाने के लिए, यानी अल्लाह ताला की खल्लाकी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के बनाने का जो फन है, उसको बार बार जगह जगह उजागर किया है कि वो कितना अला कुल्ल शैइन कदीर हस्ती है, कितना बड़ा खल्लाक है, कितना बड़ा माहिर है बनाने में। इसके नमूने हैं जो कुरान मजीद ने जगह जगह बयान किए। तो यहां पे भी जब एक तरफ तो वो इल्म उसका जिक्र कर दिया जो वही के जरिए से आया, कुरान मजीद अजीम तरीन किताब, बेहतरीन लोग तो वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं। उसके बाद दूसरा जो इल्म है, जो इंसान आंख से, कान से, नाक से, जो अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं, और फिर जो ताकुल की सलाहियत है, इसको बरूए कार लाकर जो इंसान इस्तिंताज और इस्तिखराज के जरिए से या इस्तिंबात के जरिए से जो इल्म हासिल करता है, वो इल्म है कि जिसे हम आमतौर पे इल्म बिल हवास कहते हैं या इल्म बिल अशिया कहते हैं। तो अब यहां पे उस इल्म बिल हवास या इल्म बिल अशिया का जिक्र है जो किया जा रहा है। इसकी तरफ और जगहों पे भी कुरान मजीद ने इशारा किया है ना, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिखत। तो क्या ये देखते नहीं है उस ऊंट की तरफ जिस पर ये सवार होकर जाते हैं कि किस तरह उसे डिजाइन किया गया है, इस सहरा के लिए गोया खास यानी स्पेशलाइज्ड यानी फॉर्म में उसे बनाया गया कि वो सहरा का जहाज कहलाता है। क्या उसको नहीं देखते? और अपने ऊपर आसमान को नहीं देखते कि उसको कैसे बुलंद कर दिया गया, और दाएं बाएं जो है खड़े पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे मजबूती से जमा दिए गए, और नीचे बिछी हुई जमीन को नहीं देखते कि किस तरह उसे बिछा दिया गया जिसके ऊपर इनका ऊंट जो है वो चलता चला जा रहा है। तो ये सारा देख के फज़क्किर खुद भी याद आना चाहिए, तो नबी आप भी याद कराएं इन्हें। तो ये असल में एक दो उलूम जो इंसान को दिए गए, बल्कि इस दो से मुझे एक बात अब एक इक्वेशन सी ज़हन में आ रही है, वो आपके सामने रख दूं। तो गोया ये दो आंखें इंसान की, एक इल्म दुनिया और एक इल्म वही, एक इल्म अशिया या इल्म बिल हवास और एक इल्म बिल वही। ये दो आंखें हैं जिनसे इंसान देखता है, और इनका आपस में कम्बिनेशन क्या है? जितना इंसान का इल्म बिल हवास वसी होता चला जाएगा, इतना ही इल्म बिल वही के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं इसे चलें एक मिसाल अगर आपके सामने रखूं तो यूं होगा कि यूं समझिए अगर इल्म का समंदर है जिसके किनारे आप खड़े हैं और कुरान मजीद वो समंदर है, ठीक हो गया। आप उस समंदर से कितना पानी भर सकेंगे? जितना आपके पास बर्तन हो। अपने बर्तन से ज्यादा पानी आप समंदर से नहीं ले सकते। बर्तन कैसे बनेगा आपका? ये जो ज़र्फ़े ज़हनी है, यानी बर्तन वो जो आपका सोच है, समझ है, वो समझ आपकी दुनिया की समझ, जितनी आपकी दुनिया की समझ होगी इतना आपका ज़र्फ़ बड़ा होगा, जितना आपका ज़र्फ़ बड़ा होगा इतना कुरान मजीद का इल्म उसके अंदर समा सकेगा। ये इसका आपस में ताल्लुक है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जिनका ज़र्फ़ बन गया ना बड़ा, वो अंदर से रहा खाली, उसमें कुरान आया ही नहीं। वो मैं पहले बता चुका, बेदीन है, लादीन है, दैरिये है, वो खुदा को मानते ही नहीं। और जो खुदा के मानने वाले हैं उनका वो ज़र्फ़ इतना बड़ा नहीं हुआ, उन्होंने दुनिया का ये इल्म हासिल नहीं किया, उनका वो ज़र्फ़ उतना वसी नहीं हुआ कि आज के इंसान को वो जिसका ज़र्फ़ बड़ा है उसको समझा सके। ये है अलमिया, और ये है हर एक की एक आंख का बंद होना। किसी की बाईं आंख बंद है इल्म दुनिया वाली, और किसी की दाईं आंख बंद है इल्म वही वाली। इससे मैं सिर्फ ये मराज ले रहा हूं, इतनी सी बात सामने रख रहा हूं कि वो जो दज्जालियत है उसके साथ एक मुमासलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही दज्जाल है। दज्जाल एक शख्स होगा जो आखिरी जमाने में आएगा, लेकिन उससे पहले एक माहौल बनेगा ना, जिस माहौल में वो आएगा। तो वो माहौल असल में बन चुका है कि एक एक आंख हर तरफ बंद है, आधी आधी सोच है, निस्फ सोच है। बहरहाल चलें अब आगे चलते हैं। फरमाया अशम्स वल कमर बेहुस्बान, सूरज, शम्स और कमर जो है वो चांद को कहते हैं। तो ये जो सूरज है और चांद है ये बेहुस्बान, ये हैं हिसाब के लिए, हिसाब ही को जो उसी से ये लफ्ज बना है। और हिसाब से यहां मराद क्या है
یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا۔ 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں۔ تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے۔ تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہے یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک ہم کتا کہتے ہیں وہ کتک ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا۔ اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی، سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق، لیکن پہلے اچھے سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی اچھے سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے، اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازہ تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا، میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا۔ تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے،
ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے۔ یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی زمین ساکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب متحرک ہیں۔ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہاں کوئی شے ساکن نہیں ہے، ہر شے متغیر ہے، ہر شے تغیر و تبدل سے گزر رہی ہے، اور ہر شے حرکت میں ہے۔ تو سورج اور چاند حساب کے لیے مقرر کیے، اور بڑا پرفیکٹ حساب ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ کامل قسم کا حساب ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، نجم کا جو عام طور پہ سب کے جو بھی تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ ابھی ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی، یعنی اس پچھلے سے پچھلی، وہ سورۃ النجم ہے، اور وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، جب تارا ڈوب جائے، تو وہاں تو متفقن علیہ ترجمہ یہی ہے کہ ستارے کو نجم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اگر ترجمے دیکھیں گے تو ترجموں میں اختلاف ہے۔ یہ میں بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ کو اس سے بھی پتہ چلے کہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ تو ایک ترجمہ آپ کو ملے گا اس کا ستارہ ہی، یہ تو سیدھی سی بات ہوگی، مطلب تفہیم القرآن میں ترجمہ اس کا ستارے کیا گیا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ستارہ، اور یعنی یہاں چونکہ ان نجم ہے تو تمام ستارے مراد ہو گئی، یعنی جیسے دی اسٹار، تو یا تو کوئی خاص اسٹار ہوگا یا تمام اسٹار اس سے مراد ہوں گے، تو ان نجم کا مطلب یہ ہو گیا تمام ستارے۔ اور والشجر تو ویسے تو واحد ہے لیکن اس کا الف لام چونکہ جنس کا ہے لہذا تمام درخت مراد ہو گئے۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ ستارے اور درخت یسجدان سجدہ ریز ہیں، سجدے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا میں یہ واضح کروں۔ دوسرا ایک ترجمہ ہے جو کیا ہے شیخ الہند نے کیا، محمود الحسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جھاڑی اور درخت۔ اب یہ ترجمہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا کہ بھئی یہ جھاڑی کدھر سے آ گئی؟ تو نجم تو کہتے ہیں نجوم اسی سے بنا ہے، یعنی ستاروں کو کہتے ہیں، تو اس نجم کی جمع ہے نجوم، تو نجومی ہوتا ہے ستارہ شناس۔ تو یہ جو جھاڑی کا ترجمہ کدھر ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی نجم کا ترجمہ کیا بے تنے کے درخت، اور شجر کا ترجمہ کیا تنے والے درخت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب انہوں نے جھاڑی ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے تنے والا درخت اور بے تنے کا درخت ترجمہ کر دیا۔ اچھا، تو آپ کو شاید اچھی یہ بات بھی عجیب لگے، لیکن ترجموں میں، اردو ترجموں میں ایک اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سبزے اور درخت۔ نجم کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ سبزے۔ تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ترجمے کیوں مختلف ہو گئے۔ نجم کا ایک معنی تو خاص ہو گیا نا، کون سا جی؟ ستارہ۔ لیکن یہاں ستارہ ترجمہ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ستارے سے ہٹ کر اسے جو ہے نا وہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کی طرف، جھاڑی یا بے تنے کا درخت یا سبزہ، یہ تقریباً یہ تین ترجموں کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو مختلف مترجمین نے کی ہیں۔ تو وہ یہ ترجمہ کیا، کیوں کیا؟ اس کا سبب ہے کہ چونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جوڑے بیان ہو رہے ہیں اور کنٹراسٹ ہے، سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، جیسے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہو، آگ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ پانی لے کے آئیں، تو یہ تقابل ہو رہا ہے۔ تو جب تقابل کیا گیا ہے تو چاند اور ستارے کا اور درخت کا کوئی تقابل نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ لغوی طور پر نجم کا یہ معنی ٹھیک ہے، ستارہ بھی معنی ہو سکتا ہے، جھاڑی بھی معنی ہو سکتا ہے، بے تنے کا درخت بھی معنی ہو سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ نے سینس کرنا ہے کہ یہاں پہ جو عبارت کا بھاؤ ہے، جو آہنگ ہے، تو چونکہ ایک تقابل کیا جا رہا ہے لہذا یہاں پہ ستارہ ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے،
ستارے کی اور درخت کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں بنتی ہے، یہاں پہ جھاڑی اور درخت کی آپس میں مناسبت بنتی ہے، لہذا جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ وہ آسمان کے ستارے سے اتر کر زمین والی شے کا ترجمہ کیوں کیا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چونکہ جوڑے جوڑے آ رہے تھے تو وہ اس کی جن کو اس کا ذوق ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ وہ ستارہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ درخت کی مناسبت سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ کیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی جھاڑی، بے تنے کا درخت اور سبزہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ تو جنہوں نے جھاڑی ترجمہ کیا وہ بھی لغت کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ بھئی وہ جو درخت والی شے نا وہ تو نجم کو نہیں کہتے، وہ درخت سے ہٹ کر کوئی شے ہوتی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا، ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ اچھا، جنہوں نے بے تنے کا درخت ترجمہ کیا کیوں کیا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جھاڑی کا بھی چھوٹا سا تنا تو ہوتا ہے، یہ تنے والی شے کو نجم نہیں کہتے، یعنی یہ کسی جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو نجم کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب جنہوں نے سبزہ ترجمہ کر دیا وہ اس کے زیادہ قریب چلا گیا کہ درحقیقت سبزہ تو یعنی وہ تنے والی شے نہیں ہوتی، یعنی گھاس ہے، کوئی جڑی بوٹی ہے، تو اس کی وہ کومپل سی تو ہوتی ہے، اسے آپ تنا نہیں، نالی تو کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ جس نالی پہ مطلب گندم ہے تو جس نالی پہ وہ کھڑی ہے تو وہ نالی تو ہے، وہ تنا نہیں ہے، گندم کا تنا نہیں ہوتا، گندم کی نالی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کا مطلب کھیتی ہے اس میں یہاں تک کہ اگر فرض کریں وہ ہے مکئی ہے تو وہ ٹانڈا ہوتا ہے، تنا تو نہیں ہوتا اس کا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ سبزہ ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، بے تنے کا درخت ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، اور جھاڑی ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے۔ بہرحال یہ جو ترجمہ کوئی بھی غلط نہیں کرتا ہے، جو بھی ترجمہ کرتا ہے وہ اصل میں قرآن مجید کے جو مفہوم ہیں یا اس لفظ کے جو معنی ہیں ان کو پہنچانے کی اردو زبان میں کوشش کی جاتی ہے، اور قرآن مجید بڑی بلیغ کتاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے پوری طرح اردو میں پہنچایا جا سکے، لہذا یہ ترجموں کا اختلاف ہی آپ کو صحیح معنی تک پہنچاتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ آپ سارے ترجمے سامنے رکھیں، ان کے اندر ہی اس کا اصل مفہوم ہوگا، یہ اس سے آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ویسے اردو ترجموں کے اعتبار سے یہ بات بھی جان لیجئے، چلے یہ بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو میں تو وہ شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے، علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہیں۔ شاہ عبد القادر بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، اور شاہ عبد العزیز بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے ترجمہ کیا، مشہوری کے لیے نہیں کیا، دونوں نے علیحدہ علیحدہ ضرورتیں پوری کی ہیں۔ ایک نے با محاورہ کیا، شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے یہ با محاورہ ہے، اور جو شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے وہ لفظی ہے۔ جس بندے نے عربی نہ پڑھی ہو وہ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو، وہ اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، جس نے عربی پڑھی ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے شاہ عبد العزیز کا ترجمہ، کہ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے ترکیب یا جو ہے نا وہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، کیونکہ خبر کبھی مؤخر ہو جاتی ہے، کبھی مقدم ہوتی ہے، بعض اوقات مرکب توصیفی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کے ترجمے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اصل میں مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو گڑبڑ لگے آپ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو، بالکل نہ آتی ہو تو کخ پلے نہیں پڑے گا۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے با محاورہ، لیکن با محاورہ بھی دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، ایک ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے با محاورہ، اور ایک با محاورہ ترجمہ ہے شاہ عبد القادر کا۔ اب ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو انہوں نے ترجمہ کیا آسمان تم پر چھاجوں میم برسائے گا، اب وہ چھاج تو وہاں کہیں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے صاف با محاورہ کر دیا۔ اب جب با محاورہ کیا تو قرآن کے لفظ سے بہت دور چلے گئے، مفہوم ادا ہو گیا ہے لیکن لفظ سے بہت دور چلے گئے، جبکہ شاہ عبد القادر نے لفظ کے قریب رہتے ہوئے نا کیا، با محاورہ ہے لیکن لفظ کے قریب رہتے ہوئے کیا۔ شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی جو رحمۃ اللہ ان کا، وہ ترجمہ انہوں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو اپ ڈیٹ کیا، کیونکہ وہ بہت پرانا ہو گیا تھا، جب پرانا ہو گیا تھا تو وہ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ وہاں انہوں نے کلو کا لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے، کلو جو ہمارا کلو نہیں ہوتا ہے یہ جو وہ اس کا لفظ بھی استعمال، خفقان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور چیتا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو آج بچوں کو کیا پتا چیتا کیا ہوتا ہے اور خفقان کیا ہوتا ہے اور کلو کیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے وقت کے، یعنی وہ بھی اب 100 سال سے اوپر بات ہو گئی ہے، تو اس وقت کے محاورے کے مطابق انہوں نے اسے ڈھالنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک ترتیب، یعنی اردو محاورے اردو کے جو جتنے بھی ترجمے ہیں
یہ تقریباً کوئی بھی مترجم ایسا نہیں ہے کہ جس نے شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کو بائی پاس کر کے ترجمہ کیا ہو، یعنی وہاں سے اس سے رہنمائی لے کے یا اسے دیکھ کر ہی آگے کوئی مزید ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ جو اچھے مترجمین ہیں وہ فارسی ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں، انہوں نے خود فارسی میں کیا تھا، تو ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا ہے، تو بعض اوقات کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ کی بھی ترجمے جو فارسی زبان میں ہے اس کی بھی مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ چیز سامنے رکھیے کہ ترجمہ ایک آرٹ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی اگر ترجمہ پڑھ لیتا ہے کسی کا کیا ہوا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب ترجموں میں آپ اختلاف دیکھیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس سے ملحد نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے دین سے منحرف نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے گمراہ نہیں ہو جاتا، سب نے ترجمے کیے ہوتے ہیں اپنے اس علم کی بنیاد پر جو انہوں نے قرآن مجید کے اس یعنی جو مفہوم ہے اس کو جو انہوں نے سینس کیا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو اپنے الفاظ دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے الفاظ سے دور نہیں ہوتا، اور جو دور ہوتے ہیں انہیں پسند نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ بڑا معروف ہے، بہت لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں کیونکہ باماورا ہے، اسے آپ ترجمہ نہیں کہیے، پھر وہ ترجمہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا کیونکہ وہ الفاظ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو والنجم والشجر یسجدان، اب آ جائیں یہ جو جھاڑی کہیں یا بے تنے کے درخت کہیں یا سبزہ کہیں، یعنی جو زمین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہیں جو درختوں کے نیچے ہوتی ہیں، اور جو درخت ہیں تو وہ چھوٹی شے بھی، وہ کوئی گھاس کا تنکا ہے یا کوئی درخت بھی ہے، یسجدان یہ سجدہ ریز ہیں، اور یہاں سجدہ اصل میں اطاعت کے معنی میں آیا ہے، جب جس کے آگے آپ سجدہ کر دیتے ہیں اس کے آپ مطیع ہوتے ہیں، اس کے آپ فرما بردار ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ان کا اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے مقررہ راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اسی پر چلتے رہتے ہیں، گویا اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور یہاں پہ جو جھاڑی اور درخت کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اللہ نے جو قوانین قدرت بنا دیے ہیں ان سے وہ باہر نہیں جاتے، طغیانی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے فزکس کے اصولوں کے اور کیمسٹری کے اصولوں کے تابع دار ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ یہاں سجدے کا معنی یہ ہوگا، یعنی کس موسم میں انہوں نے پتے جھاڑنے ہیں، کس موسم میں پتے نکلنے ہیں، کب ان پر پھل آنا ہے، یہ کوئی اللہ کے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس ضابطے کے سب تابع ہیں۔ تو یہی مضمون قرآن مجید نے کسی اور طرح بھی مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ہر وہ شے جو آسمان میں اور جو زمین میں۔ اب سر تسلیم خم میں نے ترجمہ کر دیا، اسلام کا مطلب تو کیا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کر دینا۔ آپ جو مخالفت کر رہے تھے کسی کی، اس مخالفت کو چھوڑ کر، جیسے ہتھیار ڈال دینا ہوتا ہے نا، کہ جنگ ہو رہی تھی، دو فوجوں کی لڑ رہی تھی، تو ایک فوج نے ہتھیار ڈال کے دوسری فوج کے آگے سر طاعت خم کر دیا کہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، مزید نہیں لڑیں گے۔ تو اسلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ جنگ بند کر دی اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا، اللہ کی فرما برداری میں دے دیا، یہ ہے اطاعت کرنا یا سر تسلیم خم کرنا، چلیں اسے کہہ لیں۔ تو اللہ ہی کے لیے ہر شے مطیع فرما ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ اور افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے سوا کسی اور کے دین کے متلاشی ہیں، سورہ آل عمران میں آئے۔ اور جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، حالت یہ ہے کہ ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کے آگے مطیع اور فرما بردار ہے، خواہ آمادگی سے ہو یا مجبوری سے ہو، طوعاً أو كرہاً، اپنے چاہت سے ہو یا یہ کہ بالجبر ہو، ہر شے پابند ہے اللہ کے حکم کی۔ تو اسی کی یہاں پہ تذکرہ ہو گیا، سورج ہو یا یہ کہ چاند ہو، جھاڑی ہو یا یہ کہ درخت ہو، سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہیں۔ یہ اس سے جو شے نکلی وہ کیا ہے، اللہ تعالی کا مالک اور مختار ہونا اور قادر اور خلاق ہونا، یعنی جو شے سامنے آئی، یعنی نتیجہ جو آپ نے نکالنا ہے وہ یہ ہے۔ اس کی مزید قدرت کو کچھ نمونے آگے آ رہے ہیں، فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان ہے کہ جو جسے اس نے بلند کر دیا، اس کو اونچا کر دیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے وضع، اب وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا کسی شے کو کسی جگہ پہ، وضع حمل ہونا، یعنی اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے واضح،
اس کے آخر میں خا آتی ہے، اس کے ساتھ اسے گڑبڑ نہ کریے، اس کو تو کہتے ہیں وضاحت کرنا کسی شے کی، یعنی کسی شے کی توضیح کرنا، کسی شے کی وضاحت کرنا، کسی کو مزید کھولنا، وہ واضح کرنا ہے۔ یہ واضح یعنی اس کے آخر میں عین ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو کسی جگہ پہ رکھنا۔ تو وضع الشیء، کسی شے کو رکھنا فی محلہ ہی، اس کے مقام پر جہاں پہ اسے رکھنا چاہیے اس جگہ پہ رکھ دینا۔ تو فرمایا کہ وہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھ دی میزان، المیزان۔ اب یہ المیزان کیا ہے؟ یہ وزن سے لفظ بنا ہے، اور میزان اسم الآلہ ہے، یعنی وزن کو قائم کرنے والی چیز، توازن قائم کرنے والی چیز۔ جیسے ایک لفظ ہمارے ہاں نا مفتاح ہوتا ہے، چابی، یہ فتح سے بنا ہے، فاتح کھولنے والا، اور جو شے کھلی ہوئی ہو وہ مفتوح ہے، اور جو جسے آپ نے کھولا وہ فاتح ہے، جو کھولنے والا ہے وہ فاتح ہے۔ تو وہ کھولنے والی چیز یعنی کھولنے والا آلہ مفتاح، چابی جو تالے کو کھولتی ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسی سے مکیال بنتا ہے، اسی سے اچھا یہ اصل لفظ جو ہے نا میزان جو ہے یہ اصلاً تھا وزن سے چونکہ بنا ہے، یہ مفعال کا وزن ہے، یہ اصل میں تھا میوزان۔ تو پھر میم کی زیر کی مناسبت سے وہ چونکہ واو وہاں پہ سوٹ نہیں آ رہی تھی، تو یہ خاص قوانین ہے عربی زبان کے، تو واو بدل گئی یہ میں، تو یہ بن گیا میزان، اور اس کا معنی ہے وزن قائم کرنے والی چیز، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں ترازو، لیکن یہاں ترازو کے معنی میں نہیں آئے، اسی لیے میں نے اتنا تردد کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے میں۔ یہاں توازن قائم کرنے کے معنی میں آئی ہے، اور چونکہ پیچھے ذکر ہوا آسمان کی بلندی کا، اور آسمان کے ساتھ سورج اور چاند کا ذکر ہے، تو اب دیکھیے یہاں پہ آ کے آپ کی سمجھ کام کرے گی کہ یار یہاں میزان کس معنی میں ہے، یہ آلو پیاز تولنے والی میزان تو نہیں ہے، آسمان کے ساتھ آلو پیاز تولنے والی میزان کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا یہاں سمجھ بھی آئے گی کام میں، اور آپ کا جو معلومات ہے وہ بھی آپ کے کام آئے گی۔ تو آج کی ہماری معلومات یہ ہے کہ آسمان میں توازن قائم کرنے والے نظام کو ہم نظام کشش ثقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزوں نے جو اپنا فاصلہ برقرار رکھا ہوا ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہر شے کو دوسری شے کھینچ رہی ہے، اس کھینچا تانی میں ہر شے اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، ذرا سا اگر نظام یہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ تباہی پھر جائے گی، کیونکہ پھر یہ کچھ قابو میں نہیں رہے گا۔ وہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، یعنی دیکھنے میں تو یہ بڑی ٹھوس چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر ذرا سا تباہی، یہ سورج اپنے رستے سے ایک بالش دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، یا زمین دائیں یا بائیں ہو جائے، تو یہ پورا توازن بگڑ جائے گا، یہ کیونکہ سب نے ایک دوسرے کو کھینچا ہوا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس کے اندر ذرا سا امبیلنس ہو گیا، توازن بگڑ گیا، تو یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ آخرت میں ہوگا نا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، تو وہ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ توازن ہی بگڑے گا، اور تو وہ خود بخود جو ہے قیامت ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی ایٹمی دھماکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا وہ توازن بگڑ گیا تو یہ سارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ تو آج وہ توازن ہم نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اس بات کو دیکھیے، پھر میں اور آپ تو صرف تھیوریٹیکلی سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن جن لوگوں نے فاصلے ناپے ہیں اور اس کشش ثقل کا پورا نظام دریافت کیا ہے، ان کا اس کے اوپر کتنا ایمان ہوگا اور یقین ہوگا، ان کا تو مشاہدہ ہے کہ کتنا نازک نظام ہے یہ، اور کتنی ایک یعنی یوں سمجھیے، وہ اسی لیے میر تقی میر کہتے ہیں نا سانس بھی آہستہ لو، کہیں اونچی سانس لینے سے ایسا نہ ہو کہ یہ توازن بگڑ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میزان، ایک توازن آسمان کا، اسے یوں کہیے کائناتی توازن، جس کی بنیاد پر یہ ساری کائنات کھڑی ہے، اور یہ توازن بگڑ گیا تو فساد عظیم مچ جائے گا، یعنی پوری یہ ہستی جو ہے یہ مسمار ہو جائے گی، یہ نابود ہو جائے گی، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس توازن نے اس کو باقی رکھا۔ اچھا، اسی سے القیوم کا لفظ بھی سمجھ لیجیے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ القیوم قائم رکھنے والا، وہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی قائم رکھنے والا۔ تو یعنی سائنسی طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ توازن ہے جس نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ القیوم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ توازن اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اسے اونگ بھی نہیں آتی نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اس کی اونگ یہ سارا درم برم ہو جائے گا، یہ سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا، اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ فرق ہے اصل میں ایمان کا اور سائنس کا۔ سائنس ظاہر میں الجھ کے رہ جاتی ہے، گاہ میری نگاہ تیز الجھ کے رہ گئی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ تو یہ جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے اسی میں الجھ کے رہ جاتی ہے اور اس سے پیچھے نہیں جا سکتی۔ تو جب الجھ کے رہ گئی تو پھر ہمیں یہ سائنسی اصول تو نظر آ گئے، مادہ تو نظر آ گیا، اس سے پیچھے وہ جو حقیقت کبریٰ ہے وہ نظر نہیں آئی۔ ایمان اصل میں یہی ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، یہ سائنسی اصول ظاہری ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کو تھامنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، القیوم وہ ہے۔ اچھا، اس کی بڑی پیاری جو ہے مثال دی ہے انہوں نے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مثال اس کی یہ دی ہے کہ آپ کسی چیز کا تصور کریں جو آپ کے خیال میں آئے گی نا، مطلب چلیں آپ کوالے کے پل کا تصور کر لیں، ہمارے قریب تو یہی ہے نا، جو نیا پل بنا ہے اس کو اپنے ذہن میں اس کا تصور لائیں، خاکہ بنائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس پر اپنی توجہ مرتکز رکھیں گے آپ کے خیال میں وہ پل موجود رہے گا، جو ہی آپ کا خیال دائیں یا بائیں ہوگا پل اڑ جائے گا دماغ سے، سمجھ آئی؟ تو یہ کائنات حقیقت میں اللہ کا خیال ہے۔ اچھا، یہ تو مضمون بہت اب غلط جگہ پہ گھس گئے ہم، لیکن یہ کہ بہرحال صوفیہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو بھی کچھ ہے کائنات میں یہ وہمی ہے، خیالی ہے، گمانی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں تو وجود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہمیں کون و مکان میں نظر آتا ہے یہ یا وہم ہے یا خیال ہے یا گمان ہے یا سایہ ہے یا عکوس فی المرایا، جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اصل وجود تو اللہ، اب یہ یوں سمجھے یہ اللہ کا خیال ہے، بس چلیں آسان کر لیں۔ ہمارا خیال ذرا بڑا کمزور سا ہوتا ہے، وہ جو پل ہم نے سوچا اپنے دماغ میں، اللہ کا خیال اتنا مضبوط ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات ہمیں نظر آ گئی۔ لیکن اصل نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ القیوم کا تصور ہے، کہ جیسے ہی آپ کا خیال ادھر سے ادھر ہوا نہیں تو جو تصور آپ نے قائم کیا تھا وہ اڑا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اس نے تھاما ہوا ہے، یہ سب کا سب القیوم ہے کہ اس نے یہ پورا نظام وہ چلا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کا مشاہدہ کر کے ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ اگلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان میں طغیانی نہ کرو۔ اب یہاں خطاب اصل میں یہ تو سارے پیچھے جو ہے نا یوں سمجھیے مقدمہ بنایا گیا، کچھ تمہید باندھی گئی، نتیجہ اب لا کے سامنے رکھا گیا کہ انسانوں تم میزان میں طغیانی نہ کرنا، کیونکہ دیکھا نا اس کائنات کے اندر ذرا سورج اگر اپنے رستے سے طغیانی کر کے دائیں بائیں ہو جائے تو تباہی پھیل جائے گی۔ اسی طرح انسانوں کے درمیان بھی ایک میزان ہے، اس میزان کو تم نے اگر آگے پیچھے کر دیا، جب تم نے طغیانی کر دی تو انسانوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ وہ میزان کیا ہے؟ کم از کم دو مقامات تو اس وقت میرے ذہن میں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس میزان کا ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ شورى میں فرمایا کہ انزل الکتاب والمیزان، اس نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری۔ اب یہاں پہ میزان جو ہے وہ وضع کی ہے، یہ جو وضع المیزان ہے وہاں پہ اتارنا ہے، میزان کا اتارنا ہے، انزل الکتاب والمیزان۔ اور دوسرا مقام اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے، اس میں بھی آتے ہیں، اس میں آتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، وہاں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر آ گیا۔ یہ میزان کون سی ہے بھائی؟ یہ بھی توازن قائم کرنے والی شے ہے، لیکن یہ توازن قائم کرتی ہے انسانوں کے درمیان۔ ایک میزان ہے جو کائنات میں توازن قائم کرتی ہے، وہ کشش ثقل کا نظام ہو گیا۔ ایک میزان ہے جو انسانوں کے درمیان توازن قائم کرتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وقال عز وجل وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ منہج انقلاب نبوی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے 7 جو ہے وہ خطبات ان کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم 8ویں خطبے سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے اندرون عرب، انقلاب کی تکمیل، فتح خیبر اور فتح مکہ۔
یعنی صلح ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ پر گفتگو ہو گئی. اس کے بعد جو ہے نا پھر جو واقعات ہوئے تو اس میں ایک خیبر کا علاقہ جہاں یہودی جا کے آباد ہو گئے تھے وہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد صلح ٹوٹ گئی، اور صلح ٹوٹنے کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکے پر حملہ کیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا. پھر حنین وغیرہ کی فتح کے بعد گویا کل جزیرۃ العرب پر اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی ہے یعنی الی امیین اس کی تکمیل ہو گئی. باقی جو آپ کی بعثت عمومی ہے کل عالم کی طرف تو اس کا آغاز آپ نے غزوہ تبوک سے فرما دیا تھا، اور جو قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا. یہ اب خطاب شروع ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں اپنی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کے نتیجے میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام فی الفور انجام دیے تھے. پہلا کام اقامت صلاۃ کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر، جو محض مسجد ہی نہیں تھی بلکہ اسے اسلامی انقلابی حکومت کے مرکز ایوان حکومت نیز تربیت گاہ کا مقام بھی حاصل تھا. تربیت گاہ بھی تھی، ایوان حکومت پارلیمان بھی وہی تھا، اور مسجد بھی، عبادت خانہ بھی وہی تھا. دوسرا کام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم میں رشتہ مواخات قائم کرنا، یعنی انہیں آپس میں بھائی بھائی بنانا. اور تیسرا کام یہود کے ان 3 قبیلوں سے معاہدے جو مستقل طور پر مدینہ یا اس کے اطراف میں آباد تھے، اور انہوں نے بڑے مضبوط برج اور قلعے بنا رکھے تھے. اہل یثرب مدینے کا قدیم نام، اہل یثرب یعنی جو مدینے کا قدیم نام ہے، پر یہود کا علمی رعب بھی بڑا زبردست تھا. چونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا بھی رواج تھا. تورات کا عربی ترجمہ بھی ان کے علماء اور اخبار و رہبان کے پاس تھا، جس کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا. پھر یہ کہ کافی مالدار اور صاحب ثروت تھے. تجارت پر ان کی ایک نوع کی اجارہ داری تھی. صناع بھی تھے اور زمیندار بھی. یہ صناع بھی تھے کا کیا مطلب ہوا؟ جی مطلب کاریگر. صناع بھی تھے یعنی کاریگر، جی صنعت سے. معاشی طور پر انہوں نے سودی قرضوں سے اہل یثرب کو جکڑ رکھا تھا. مزید یہ کہ یثرب میں انصار کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بڑی ناچاکی رہتی تھی، حتیٰ کہ باہم جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی تھی. ان کے مابین جو آخری مارکہ ہوا تھا وہ جنگ بیاس کے نام سے مشہور ہے. اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا زبردست جانی نقصان ہوا تھا، اور اس جنگ نے دونوں قبیلوں کو کمزور کر دیا تھا. یہود اس مقصد کے پیش نظر کہ یہ دونوں قبیلے کبھی باہم متحد نہ ہو جائیں، ان کے درمیان اختلاف و افتراق کو ہوا دیتے رہتے تھے. یہود کے 3 قبیلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت وہاں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی انہیں ایک معاہدہ میں جکڑ لیا تھا. اس معاہدے کی وجہ سے یہ قبیلے مسلمانوں کے مقابلے میں کھلم کھلا نہیں آ سکے، لیکن پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے. فروغ اسلام اور انصار کے دونوں قبیلوں اور مہاجرین کو باہم شیر و شکر دیکھ کر صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہوا. پھر شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے نے ان یہودیوں کو سخت برہم کر دیا، اور ان کی ناراضگی کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اور اب وہ کھلم کھلا اسلام پر زبان تان دراز کرنے اور انصار کو دین اسلام سے بدگمان اور برگشتہ کرنے کی مہم زور و شور سے چلانے لگے. اس سے قبل یہ کام وہ دھیمی رفتار سے کرتے رہتے تھے. بنو قینقاع کا معاملہ. غزوہ بدر کے متصلاً بعد شوال 2 ہجری میں تو فوراً بنو قینقاع کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ زرگر تھے یعنی سنیارے تھے، ان کے پاس اسلحہ جنگ کی بہت تھا. دوسرے یہودی قبیلوں کے مقابلے میں یہ جری اور بہادر اور شجاع بھی تھے. اسلام کی ترقی کو دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک ضبط نہیں کر سکے. غزوہ بدر کے بعد انہوں نے حضور کے خلاف اقدام کیا
اور جنگ کے اعلان کی جرت کی۔ ہوا یہ کہ ایک انصاری کی نقاب پوش بیوی ایک یہودی کی دکان میں جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا آئیں۔ یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے بےتاب ہو گیا اور اس نے یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ جواب میں یہودیوں نے کہا کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے، اور ایسا ہی ہے، یعنی ٹکر کے لوگ ہیں ہم، اور ایسا ہی ہے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ بات کر دی۔ دنیا دیکھ لے گی کہ بہادر کون ہے۔ اس طرح ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلان جنگ ہو گیا۔ مجبور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ حضور نے نرمی اور رافت سے کام لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہیں لے کر جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، وہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مال و اسباب لے کر جلا وطن ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو مدینہ سے 200 میل شمال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ یہ بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ بھی تھا۔ بنو نذیر کا معاملہ غزوہ احد کے بعد، یعنی وہ پہلے غزوہ بدر کے بعد، تو یہ غزوہ احد کے بعد اسی نوع کا معاملہ ربیع الاول 4 ہجری میں بنو نذیر کے ساتھ ہو گیا۔ یہ قبیلہ عرب کے ایک مضبوط قبیلے طے کا حلیف تھا۔ چونکہ اشرف نے جو قبیلہ طے سے تھا اس یہودی قبیلے کے مقتدا ابو رافع کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ابو رافع کا لقب تاجر الحجاز تھا، چونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ قاب اسی اشرف کا بیٹا اور ابو رافع کا نواسا تھا۔ اس دو طرفہ رشتہ داری کی وجہ سے اس کا یہود اور عرب سے برابر کا تعلق تھا۔ قاب بن اشرف جو مشہور دشمن رسول تھا، یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ یہ ہوتے نا تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں جو، تو وہ یہ شاعر بھی تھا، قادر الکلام شاعر تھا۔ کچھ لوگوں کو مشکل کلام کہنے کا شوق بھی ہوتا ہے، سادہ بات کو بھی اتنے مشکل پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی علمیت یہ ہے کہ بات اس اسلوب میں کہو کہ کسی کے پلے کچھ نہ پڑے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو یہ جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ ذرا اہل علم تو اسی طرح بات کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جو سادہ انداز میں بات کرے اسے کہتے ہیں یہ اس کے پاس علم شلم نہیں ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، مرزا غالب ہر دور میں ہوتے ہیں۔ مرزا غالب نے کیا فرمایا تھا جی؟ لوگ ہی فرماتے ہیں کہ جلیبی بناتے ہیں کس نہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ آگہی دام شنیدن جس طرح چائے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ کیا آپ سمجھ آئے؟ آگہی یعنی سمجھ، یعنی واقفیت، اویئرنس۔ دام شنیدن، یہ شنیدہ یعنی کان جو کچھ سنتا ہے، دام شنیدن یعنی اپنے سننے کا نیٹ ورک جس طرح چائے بچھائے، جیز، یوفون، جتنے نیٹ ورک لے کے آ جائیں، جس طرح چائے بچھائے۔ مدعا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے بات کی اس کے اندر جو آپ کا اصل میسج ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ مدعا ان کا ہونا یعنی سمجھ میں نہ آنا، پلے نہ پڑنا، قابو نہ آنا۔ مدعا ان نایاب ہونا، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ جو ہم نے فرمایا وہ نہ سمجھ، وہ نہیں پا سکتے آپ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو علمیت سمجھا جاتا ہے کہ صاحب سب کچھ فرما گئے اور سننے والے کو سمجھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو لوگ جب زیادہ علمی بات کرتے ہیں تو وہ انگریزی شریف میں کرتے ہیں، اور چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ باقی کو سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ عالمانہ بات ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات چلی تھی اس بات سے، یہ قادر الکلام شاعر تھا، جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا۔ اس طرح کے لوگوں کی جو شخصیت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ چونکہ ان کی بات سمجھ نہیں آئی اور ہم ذلیل، گھٹیا، کمینے، گدھے لوگ ہیں
اور ہمیں نہیں سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے لوگ ہیں لہذا ان کے پیچھے اپنے خچر جوڑ لو. یہ عام طور پر لوگوں کی ذہنیت، وہ جو ہوتے ہیں نا مروب ذہن کے لوگ، تو وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ اگر تھوکیں تو باقی لوگوں سے چاٹا بھی نہیں جا سکتا. وہ علیحدہ بات ہے، وہ خود اپنا تھوکا چاٹ لیتے ہیں. جس کی وجہ سے اس کا اثر گہرا تھا. کعب کو اسلام سے سخت عداوت تھی. غزوہ بدر میں قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا. قریش کے سرداروں کے قتل ہونے کا اسے نہایت صدمہ تھا. یہ مکہ گیا اور مقتولین نے بدر کے پر درد مرثیے پڑے. سمجھ گئے نا؟ یہ مکہ گیا، ان کے جو لوگ مر گئے تھے افسوس تو وہاں تھا، اور یہ جناب وہاں پہ اس نے شام غریبہ اس نے جا کے منعقد کی، وہ مرثیے پڑے یعنی مجلس منعقد کی جن میں انتقام کی ترغیب تھی. وہ یہ مرثیے بڑے سوز کے ساتھ پڑھتا، خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا. الغرض مدینہ پر قریش کو انتقامی طور پر چڑھائی کرنے کی ترغیب میں اس نے نہایت مؤثر کردار ادا کیا تھا. پھر جب مدینہ واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجو کے اشعار کہنے لگا. حجو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ شعر کے جس میں دوسرے کی توہین کی گئی ہو، تذلیل کی گئی ہو، برا بلا کہا گیا ہو. اور یہودیوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے لگا. اپنی دولت مندی کے بل پر منافقین کو اپنا ہم خیال بنانے لگا اور ضعیف الایمان لوگوں پر اثر انداز ہونے لگا. اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے پروگرام بنایا کہ چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دے. چنانچہ ایک روز آپ کو دعوت میں بلایا اور آپ نے چند لوگوں کو مقرر کر دیا کہ وہ یکبارگی حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا. اس کی فتنہ انگیزی کو دیکھ کر حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس کو قتل کر دیا. اس واقعے نے بنو نذیر میں غیظ و غضب مزید بڑھا دیا. مزید برآں وادی نخلا میں قبیلہ عامر کے جو 2 اشخاص قتل ہوئے تھے ان کا خون بہا بھی ابھی تک واجب الادا تھا. یاد ہے غزوہ بدر کس وجہ سے ہوا تھا؟ تو اس کا ایک حصہ معاہدے کی روح سے یہود کے قبیلے بنو نذیر پر باقی تھا. اس کے مطالبے کے لیے اب دیکھیں نا، وہ جو باہر جو دینا ہے تو سب نے مل کے دینا ہے. جوائنٹ ڈیفنس تھا تو پیکٹ تھا، فیڈریشن کنفیڈریشن تھی، تو اب وہ ان پر انہوں نے نہیں دیا تھا. ایسے عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ جماعتوں میں شامل ہو جانے کرے میری بھی رسید کاٹ دیں. بھائی پیسے وہ دے دوں گا نا، رسید کاٹ دیں. پھر رسید کٹ گئی، جس نے کاٹی ہے اسے دینے پڑتے، وہ تو نہیں دیتے. یہی کام بنو نذیر نے وہاں پہ کیا کہ انہوں نے پیسے نہیں دیے. اس کے مطالبے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے تھوڑی سی رد و قدا کے بعد بظاہر مان لیا، لیکن در پردہ وہ ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا کہ چپکے سے بالا خانے سے حضور پر پتھر گرا دے. چونکہ حضور بالا خانہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے گفتگو فرما رہے تھے، حضور کو اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ فوراً مدینہ واپس چلے آئے. ادھر قریش کی جانب سے بنو نذیر کے پاس پیغام آ رہے تھے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، ورنہ ہمیں جب بھی موقع ملا جو ضرور مل کر رہے گا تو ہم تمہارے پورے قبیلے کو طے کر دیں گے. ادھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا فروغ دیکھ کر انگاروں پر لوٹ رہے تھے. انہوں نے ایک سازش کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 30 اصحاب کو ساتھ لے کر آئیں، ہم بھی اپنے علماء و اخبار کو جمع رکھیں گے. آپ کی دعوت اور آپ پر نازل شدہ کلام الہی سن کر ہمارے علماء تصدیق کر دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. لیکن آپ نے کہلا بھیجا کہ جب تک تم نے ایک نیا معاہدہ لکھ کر نہ دو میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا. لیکن بنو نذیر اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. اسی دوران آپ بنو قریظہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے تجدید معاہدہ کے لیے فرمائش کی. انہوں نے تعمیل کر دی. اب بنو نذیر کے سامنے گویا ایک نظیر موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی طرح دوبارہ معاہدے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. آخر کار انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر آئیں، ہم بھی اپنے 3 عالم لے کر آتے ہیں، کوئی درمیانی جگہ ہم جمع ہوتے ہیں. یہ علماء اگر آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. آپ اس کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اثنائے راہ ہی میں آپ کو صحیح ذریعہ سے اطلاع مل گئی کہ بنو نذیر نے خفیہ طور پر انتظام کر رکھا ہے کہ آپ جب مقررہ مقام پر پہنچیں تو یک بارگی اور اچانک حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں.
چنانچہ یہ اطلاع ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی سے واپس چلے گئے۔ آپ نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ یا تو تجدید معاہدہ کر لو یا اپنے سرکردہ علماء کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، لیکن بنو نذیر نے صاف انکار کر دیا۔ ان کی اس سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔ وہ دو مضبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جہاں اجناس، پانی اور اسلحہ کا وافر ذخیرہ تھا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے انہیں کہلا بھیجا تھا کہ ہم یعنی منافقین اور بنو قریظہ تمہارا پورا ساتھ دیں گے، لہذا تم اطاعت نہ کرنا۔ اس صورتحال کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مہلت دینی مناسب نہیں سمجھی اور ان کے قلعوں پر چڑھائی کر دی۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بنو نذیر نے اس انتظار میں رہے کہ عبداللہ ابن ابی اور بنو قریظہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے، لیکن دونوں فریق دم سادے تماشا دیکھتے رہے۔ بالآخر بنو قریظہ نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ بھی بنو قینقاع والا معاملہ کیا جائے۔ بنو قریظہ نے نہیں، بنو نذیر نے اصل میں یہاں پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت نے یہ پیشکش منظور فرما لی۔ بنو نذیر اپنی گڑیوں سے اس شان سے نکلے کہ جشن کا گمان ہوتا تھا۔ عورتیں دف بجاتی اور گاتی جاتی تھیں۔ الغرض ان کے قبیلے کے اکثر لوگ بھی خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ ان کے دو معزز رؤساء کا انہوں نے اتنا احترام کیا کہ انہیں خیبر کا رئیس تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ در حقیقت غزوہ خیبر کا دیباچہ ہے۔ بنو قریظہ کا معاملہ۔ اب مدینہ میں یہود کا صرف ایک قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا تھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو ذوالقعدہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اس قبیلے نے غداری کی۔ بنو نذیر کے سرداروں نے خیبر میں بیٹھ کر قریش اور مدینہ کے اطراف کے غیر مسلم قبائل سے ساز باز کی اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، جس کے نتیجے میں 12,000 کا لشکر جرار 3 اطراف سے مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر چڑھ دوڑا۔ اس سے بڑا لشکر عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے شاید ہی کبھی ترتیب پایا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جبل احد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھودوا کر مدافعانہ جنگ کے انتظامات فرما لیے تھے۔ چونکہ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ صرف ان اطراف سے حملہ ہو سکتا تھا، کفار و مشرکین اس طریقے دفاع سے ناآشنا تھے۔ ناچار انہیں شدید جاڑے کے موسم میں ایک طویل محاصرہ پر مجبور ہونا پڑا۔ اب ان کے لیے ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کو مدینہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ پر آمادہ کر لیں۔ بنو نذیر کے سرداروں نے بنو قریظہ کے نقض عہد پر آمادہ کر لیا اور وہ پشت سے حملہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھے۔ پھر منافقین کا گروہ بھی مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلا رہا تھا کہ بنو قریظہ کی طرف سے حملہ ہوا ہی چاہتا ہے، جس کی زد میں پہلے ہماری عورتیں اور بچے آئیں گے، جو شہر میں انہی بنو قریظہ کی گڑیوں کے قریب پناہ گزین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصار کو بنو قریظہ کے عزائم معلوم کرنے اور ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ بنو قریظہ نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لا عقد بیننا و بین محمد، یعنی وہ معاہدہ ختم۔ مزید یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے گستاخانہ کلمات کہے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قبیلہ غطفان کے ایک صاحب نعیم ابن مسعود نے اسلام قبول کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ وہ قبیلہ غطفان کی طرف ان کے لشکر میں شریک تھے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ اصل ہاں جی دشمن لشکر میں تھے مسلمان۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بدر میں بھی ایسا تھا۔ یہ چیزیں اتنی کھل کے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ جو اطلاعات مل رہی ہوتی تھی تو کیسے ملتی تھی؟ تو یہ بدر میں بھی تھا۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی وہ کھولی تھی، ڈھیلی کی تھی، تو کیوں کی تھی؟ پھر جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جی وہ اگر ان میں خیر ہے تو اللہ جو ان سے لیا گیا ہے تو ان کو ان سے بہتر دے دے گا، تو وہ کیوں آتا ہے؟ کافروں سے لیا تو ان کو کیوں دے گا اللہ؟ تو یعنی وہ اندر سے مسلمان تھے، اب ظاہر قانونی سٹیٹس کفر والا تھا، لہذا فدیہ تو دینا پڑے گا۔ سمجھ گئے نا ساری بات کو؟ تو یہ چیز یعنی وہاں پہ ایسا نہیں کہ اتنا سادہ سا نظام تھا، اس طرف لوگ موجود ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ حضرت نعیم جو ہے نا بنو غطفان ہے، بنو غطفان مکہ میں نہیں رہتے ہیں، یہ طائف کے رہنے والے ہیں، تو وہ وہاں اسلام لائے، انہیں کہا ٹھیک ہے تو اتھے رہو۔ تو اب وہ ان کے لشکر میں تھے، تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ ساری وہ ان کے علم میں تھی، تو یعنی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے۔
اچھا، اب انہوں نے ایک اور وہاں پہ کام کیا. اب یہ بات سمجھیں کہ بھائی کام کیسے کیا جاتا ہے. جو خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو کیسے اپنے حق میں مولڈ کرتے ہیں یا انہیں ٹویسٹ دیتے ہیں. یہ اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے.